دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ اُعْتِقَ لَهُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو گیا، چاہے خرید کر یا اس کو صدقے میں ملا یا بطور ہبہ ملا، کسی بھی لحاظ سے اسباب ملک میں سے کسی بھی سبب سے مالک ہوا، تو مالک ہوتے ہی وہ ذی رحم محرم غلام یا لونڈی اس پر فوراً آزاد ہو جائے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم فہو حر، کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ ذی رحم محرم غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو سنن اربعہ کے مصنفین نے تخریج فرمایا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک ذا رحم محرم اعتق علیہ، کہ جو شخص مالک ہوا اسباب ملک میں سے کسی بھی سبب سے ذی رحم محرم کا، تو وہ اس پر فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کیا کہ جو شخص ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ اس پر ہو گیا آزاد۔ آزاد ہونے کے بعد وہ موتق غلام جو ذی رحم محرم ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ولا مالک جس پر آزاد ہوا اس کو ملے گی بقدر ملکیت، جتنی مقدار کا وہ مالک ہوگا اتنی مقدار کی ولا اس کو ملے گی، بشرطے کہ اسبا نسبیہ اس کے موجود نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ایک غلام ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ اولاد آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتے ہیں۔ ماں آزاد تھی، باپ غلام تھا، اب یہ بیٹیاں آزاد ہیں۔ 3 آزاد بیٹیوں نے یوں کیا کہ جو بڑی بیٹی ہے اس نے 30 دینار دیے اور چھوٹی بیٹی نے 20 دینار دیے، کل بن کے 50 دینار۔ اب یہ چھوٹی اور بڑی بیٹی نے، صغرا اور کبرا نے، اپنا والد جو کسی کا غلام تھا اس کو 50 دینار کے عوض میں خریدا، تو خریدنے کے ذریعے یہ دونوں بیٹیاں صغرا اور کبرا بن گئی مالک۔ تو مالک جیسے ہی بنی، وہ باپ چونکہ ذی رحم محرم ہے یہ ہو گیا آزاد۔ ثم مات الابو، پھر یہ باپ ہو گیا فوت، اس نے ترکے میں کچھ رقم کچھ جائیداد چھوڑی۔ اب یہ 3 بیٹیاں صغرا کبرا اور وسطی، چھوٹی بڑی اور درمیان والی 3 بیٹیاں اس کی بن گئی وارث ذوی الفروض۔ اور مسئلہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، ساتھ بیٹا نہ ہو تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ترکہ ملتا ہے۔ اب والد نے ترکے میں جو مال چھوڑا بطور ذوی الفروض تینوں بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، 2/3 ملے گا، اور یہ تینوں بیٹیاں اس کو آپس میں تقسیم کریں گی، اور اس کے بعد باقی 1/3 مال جو بچا
یہاں اسبا نسبیہ کوئی بھی نہیں، اسبا سببیہ جو میت کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی، جنہوں نے باپ کو خریدا تھا، تو باپ کو خریدنے والی دو بیٹیوں کے درمیان باقی ایک ثلث جو بچا ہے اس کے 5 حصے کریں گے بطور ولا کبرا کو بقدر ملکیت 5 خمس میں سے، ایک ثلث کے 5 خمس میں سے 3 خمس ملیں گے، اور صغرا بیٹی اس کو بطور والا 5 خمس میں سے 2 خمس بطور والا ملیں گے۔